دیکھیں قانون اور آئین بالکل واضح ہے. جب ایک چیف منسٹر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے تو وہ استعفیٰ اسی وقت نافذ العمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ فرض ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کا کہ وہ اجلاس منعقد کریں اور ووٹنگ کرائیں اور نیا وزیر اعلیٰ منتخب کریں. استعفے کی قبولیت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ایک چیز اڑائی گئی ہے کہ جب تک گورنر استعفیٰ قبول نہیں کرے گا بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس پہ ہم بالکل مطمئن ہیں. قانونی طور پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنر بیٹھ جائے اور کہ میں استعفیٰ قبول نہیں کرتا اور جمہوری عمل رک جائے. یہ ایک جمہوری عمل ہے. اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کی اکثریت کی جو رائے ہے اس پہ بہرحال عمل ہونا ہے. گورنر اس رائے کو روک نہیں سکتا. تو استعفے کی قبولیت کا تصور کوئی معنی نہیں رکھتا. جہاں تک تعلق ہے سہیل آفریدی صاحب کا، تو الزام لگانا بہت آسان ہے. کیا آپ کے سامنے کوئی شہادت گواہی آئی ہے کہ وہ کسی دہشت گردی کے بیانیے کے حامی ہیں؟ بالکل یہ ایک تہمت ہے، یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جہاں تک گورننس کا تعلق ہے، دیکھیں گورننس تو پورے پاکستان کی آپ کے سامنے ہے نا. دہشت گردی اس صوبے میں اس لیے نہیں ہے کہ پچھلے 3 سال میں کچھ ہوا ہے. 3 سال میں تو حالات اس لیے بدتر ہوئے ہیں کہ جو اس سے پچھلے 3 سال میں امن پیدا ہوا تھا، جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی کوششوں سے اس علاقے میں ایک افہام و تفہیم کی فضا پیدا کی گئی تھی، اس کو برباد کیا گیا ہے. آپ دیکھیے 2022 کے بعد جو 1 سال سوا سال بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے، ایک دفعہ کوئی کابل نہیں گیا، کابل سے کسی کو یہاں نہیں بلایا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایک دوری پیدا کی، جو ایک فضا پیدا ہوئی تھی افہام و تفہیم کی، اس کو جان بوجھ کر ہم نے خراب کیا. افغان وزیر خارجہ کو ہم نے یہاں بلایا اور پھر اس کو ہم نے رد کر دیا، وہ دہلی چلا گیا. سہولت کاری کا الزام ہے، اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا کہ کون سی سہولت کاری ہم نے کی ہے. ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک جامع سیاسی حکمت عملی کے بغیر دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے 3.5 سالوں میں دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی تھی اور آج واپس آ گئی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ سیاسی حل نہیں ڈھونڈتے، آپ سفارتی حل نہیں ڈھونڈتے، صرف گولے بارود سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. تو اس کو سہولت کاری کہنا ایک خلاف واقعہ بات ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم قبائلی عوام کو ساتھ لیں گے، خیبر پختونخوا کے عوام کو ساتھ لیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی آپ مسلط کریں گے گولہ بارود پر مبنی حل، وہ نہیں دیر پا ہوگا اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جہاں تک گندم کا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان ایک وفاق آئین کا آرٹیکل 151 اس کی ضمانت دیتا ہے کہ ملک کے اندر ہر چیز جو ہے وہ آزادانہ آ جا سکتی ہے، وہ گندم ہو یا وہ کچھ اور. تو ہم ایک خلاف آئین عمل کے خلاف عدالت بھی جائیں گے، سیاسی مدافعت بھی کریں گے، لیکن ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے کھڑے ہیں. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو.